قانون یہ ایک ایسا لفظ یہ جس پر کسی بھی ملک کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے، اور جب اس قانون کی حفاظت کی بات ہو تو سب سے آگے کھڑی نظر آتی ہے پولیس فورس۔ تقریباً 1.5 ارب آبادی والے اس ملک میں امن قائم رکھنے کے لیے لاکھوں پولیس اہلکار دن رات کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن دوستوں، کیا اب جانتے ہیں ہر پولیس والے کی وردی ایک عہدہ رکھتی ہے، اور ہر عہدہ ایک ذمہ داری ہوتا ہے۔ دوستوں، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سے پولیس والوں کو دیکھتے ہیں، گرچہ ان تمام پولیس اہلکاروں کی وردیاں ایک جیسی ہی دکھائی دیتی ہیں، لیکن ان تمام پولیس والوں کی وردیوں پر مختلف قسم کے بیجز لگے ہوتے ہیں جو ان کے عہدے اور طاقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ دوستوں، ان پولیس والوں کو ان کی پوسٹ کے مطابق مختلف آسائشیں ملتی ہیں، جیسے گاڑی، بنگلہ اور سیکیورٹی گارڈ وغیرہ۔ دوستوں، پولیس والوں کے بیجز اور سٹارز کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں کافی کنفیوژن پایا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی ساری کنفیوژن دور کر دیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نمبر 1، پولیس کانسٹیبل، پولیس فورس کی بنیاد۔ دوستوں، یہ وہ رینک ہے جہاں سے ایک پولیس اہلکار کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ان کی وردی پر کوئی بیج نہیں ہوتا، یہ سادہ کپڑوں میں پولیس کی ٹیم ہے۔ گلی محلوں کی حفاظتی ڈیوٹی سے لے کر ہجوم کنٹرول، پیٹرولنگ اور روزمرہ کے سب سے مشکل کام یہی لوگ کرتے ہیں۔ یہ سب سے نچلا رینک ضرور ہے، مگر فورس کا بوجھ سب سے زیادہ انہی کے کندھوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 2، سینئر کانسٹیبل، یہ عہدے میں کانسٹیبل سے بڑا ہوتا ہے۔ کانسٹیبل کی وردی پر صرف ریاست کا نام ہوتا ہے۔ ان کی وردی پر 2 سرخ دھاریاں ہوتی ہیں، لیکن مہاراشٹر پولیس کے سینئر کانسٹیبل کی وردی میں یہ سرخ دھاریاں نہیں ہوتی، بلکہ ان کی وردی پر پیلی دھاریاں ہوتی ہیں۔ نمبر 3، ہیڈ کانسٹیبل، تجربے کی مضبوطی، یہ کانسٹیبل اور سینئر کانسٹیبل سے بڑا ہوتا ہے۔ ان کی وردی میں سرخ رنگ کی 3 دھاریاں ہوتی ہیں۔ مہاراشٹر میں ہیڈ کانسٹیبل کی وردی پر کالی پٹی پر 3 پیلی دھاریاں ہوتی ہیں۔ دوستوں، مہاراشٹر میں کانسٹیبل اس طرح کی ٹوپی پہنتے ہیں، جبکہ ہندوستان کی باقی ریاستوں میں پولیس کانسٹیبل گول ٹوپی پہنتے ہیں۔ سالوں کی خدمت کے بعد کانسٹیبل کو ہیڈ کانسٹیبل بنایا جاتا ہے۔ نئے اہلکاروں کی رہنمائی، تھانوں میں ریکارڈ مینٹین رکھنا اور گراؤنڈ لیول کمانڈ، یہ سب اسی کے ذمہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، اسسٹنٹ سب انسپکٹر، یہ SI ذمہ داری کی پہلی سیڑھی۔ ہیڈ کانسٹیبل کے بعد اسسٹنٹ سب انسپکٹر آف پولیس کا رینک آتا ہے۔ اس کی وردی پر ایک سٹار لگا ہوتا ہے، اس کے ساتھ سرخ اور نیلی پٹی لگی ہوتی ہے، اور اس کے نیچے ریاست کا نام لکھا ہوتا ہے، جیسے مدھیہ پردیش پولیس یا مہاراشٹر پولیس۔ یہ سب انسپکٹر کا اسسٹنٹ ہوتا ہے۔ دوستوں، یہ وہ مقام ہے جہاں پولیس اہلکار انویسٹیگیشن کی طرف قدم رکھتے ہیں۔ FIR لکھنا، چھان بین کرنا اور چھوٹے کیسز کی سپرویژن، یہ ان کے بنیادی کام ہے۔ یہ SI کے فیصلے کبھی کبھی پورے کیس کا رخ بدل دیتے ہیں۔ نمبر 5، سب انسپکٹر SI۔ دوستوں، اس کی وردی پر سرخ اور نیلے رنگ کی دھاریاں اور 2 سٹارز ہوتے ہیں، یعنی اسسٹنٹ سب انسپکٹر اور سب انسپکٹر میں صرف ایک سٹار کا فرق ہوتا ہے۔ دوستوں، سب انسپکٹر ایک ایسا رینک ہے جو قانون اور عوام کے درمیان پل کا کام کرتا ہے۔ SI کو زیادہ تر کیسز کی تفتیش سونپی جاتی ہے، چھاپوں کی قیادت وہی کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ FIR درج کر سکتا ہے۔ نمبر 6، اسسٹنٹ انسپکٹر AI۔ دوستوں، لوگ اس پوسٹ کو لے کر سب سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسسٹنٹ انسپکٹر جیسی کوئی پوسٹ نہیں ہوتی ہے۔ دوستوں، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پوسٹ صرف مہاراشٹر میں موجود ہے، اور مہاراشٹر کے علاوہ دوسری ریاستوں میں ایسی کوئی پوسٹ نہیں ہے۔ ان کی وردی میں 3 سٹارز ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ایک سرخ دھاری ہوتی ہے۔ نمبر 7، انسپکٹر تھانہ TI۔ ایک تھانے کا کپتان، یہ تھانے کا سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے۔ اسے SHO بھی کہا جاتا ہے۔ انسپکٹر کی وردی میں 3 ستارے ہوتے ہیں اور ایک سرخ اور ایک بلیو کلر کی دھاری ہوتی ہے، جبکہ اسسٹنٹ انسپکٹر کی وردی پر 3 سٹارز اور صرف ایک سرخ رنگ کی دھاری ہوتی ہے۔ تھانے کی پوری ذمہ داری، پوری ٹیم، پوری انویسٹیگیشن، سب کچھ انسپکٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ رینک ایک کمانڈر کی طرح ہوتا ہے جو نہ صرف قانون کی پاسداری کرتا ہے بلکہ پورے علاقے کی حفاظت یقینی بناتا ہے۔ نمبر 8، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس DSP یا ACP۔ دوستوں، یہاں سے شروع ہوتا ہے سول سروسز لیول کا سفر۔ DSP کی وردی پر صرف 3 سٹارز ہوتے ہیں، اور ان کی وردی پر کوئی سرخ نیلی پٹی نہیں ہوتی۔ ان کے سٹارز کا رنگ سفید ہوتا ہے، اور DSP سے نیچے کے تمام عہدوں پر پیلے رنگ کے سٹارز لگے ہوتے ہیں۔ دوستوں، DSP اور ACP میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، اور ان کے بیجز بھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ACP بڑے شہروں میں یعنی میٹرو سٹیز جیسے دہلی، ممبئی اور بنگلورو وغیرہ میں تعینات ہوتے ہیں،
اور اگر وہ میٹرو سٹی کے علاوہ کہیں اور تعینات ہوں گے تو انہیں ڈی ایس پی کہا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اے سی پی کمشنرز کا اسسٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ کمشنر کا دفتر صرف میٹرو شہروں میں ہوتا ہے، اسی لیے انہیں وہاں اے سی پی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، ڈی ایس پی یا اے سی پی ریاستی خدمات کے افسر ہوتے ہیں، بڑے علاقوں کی نگرانی، حساس کیسز، وی آئی پی سیکیورٹی اور پورے سب ڈویژن کی کمانڈ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ نمبر 9، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، اے ایس پی۔ دوستوں، جب ایک آئی پی ایس افسر ٹریننگ پیریڈ میں ہوتا ہے تو اسے ایک اسٹار دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا پہلا سال ہے۔ جب یہ دوسرے سال میں ہوتا ہے تو اس کو 2 اسٹار ملتا ہے، اور جب یہ تیسرے سال میں ہوتا ہے تو اسے 3 اسٹارز دیے جاتے ہیں۔ دوستوں، اب سوچ رہے ہوں گے کہ اے سی پی کو بھی 3 اسٹارز دیے جاتے ہیں، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دوستوں، اے سی پی کے بیچ کے نیچے ریاست کا نام لکھا جاتا ہے، جبکہ اے ایس پی کے بیچ کے نیچے آئی پی ایس لکھا جاتا ہے۔ دوستوں، یہاں سے آئی پی ایس کیڈر شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جیسے ہی کمیشنڈ ہوتے ہیں تو اے ایس پی یعنی ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس بنتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جب یہ ٹریننگ میں ہوتے ہیں تو وہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہوتے ہیں۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس بننے کے بعد ان کے بیچ میں ایک اشوک ایمبلام لگ جاتا ہے جس کے نیچے آئی پی ایس لکھا ہوتا ہے۔ دوستوں، اب اس کے بعد جتنے بھی عہدے ہوں گے ان پر آئی پی ایس لکھا ہوگا۔ نمبر 10، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، ایس پی، ضلع کا محافظ۔ دوستوں، اے ایس پی کے اوپر ایس پی کا عہدہ ہوتا ہے۔ ایس پی کی وردی پر ایک اسٹار کے ساتھ اشوک ایمبلام بھی لگا ہوتا ہے۔ نمبر 11، سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، ایس ایس پی۔ ایس پی کے اوپر ایس ایس پی کا عہدہ ہوتا ہے۔ دوستوں، ایس ایس پی اور ڈی سی پی دونوں ایک ہی عہدہ ہیں اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ایس ایس پی کسی بڑے شہر میٹرو سٹی میں تعینات ہوتا ہے تو وہ ڈی ایس پی کہلاتا ہے، لیکن اگر وہ میٹرو شہروں میں تعینات ہو تو اسے ڈی ایس پی کہا جاتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ میٹرو شہر میں کمشنر کی آفس ہوتی ہے۔ دوستوں، ایس ایس پی اور ڈی ایس پی کی وردی پر اشوک ایمبلام کے ساتھ 2 اسٹارز لگے ہوتے ہیں اور اس پر آئی پی ایس لکھا ہوتا ہے۔ انڈیا میں ایک ضلع لاکھوں لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے اور اس پورے ضلع کی ذمہ داری صرف ایک رینک پر ہوتی ہے اور وہ ہے ایس پی۔ دوستوں، رات ہو یا دن، فساد ہو یا سیلاب، ایس پی وہ انسان ہے جو ہر بڑے فیصلے کا مرکز ہوتا ہے۔ نمبر 12، ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس، ڈی آئی جی۔ سپرویژن کا اعلیٰ ترین درجہ، ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس کو ڈی ای جی کہا جاتا ہے۔ ڈی آئی جی کی وردی پر اشوک ایمبلام کے ساتھ 3 اسٹارز لگے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ آئی پی ایس لکھا ہوتا ہے۔ دوستوں، پولیس کے اس عہدے سے گاڑی ملنا بھی شروع ہو جاتی ہے۔ ڈی آئی جی کو جو کار دی جاتی ہے اس کے ساتھ ایک اسٹار لگا ہوتا ہے اور ان کی گاڑی میں ایک فلیگ بھی لگا ہوتا ہے جو کہ ٹرائنگل شکل کا ہوتا ہے۔ دوستوں، ڈی آئی جی کئی اضلاع کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پورے ریجن کی قانون اور نظم و ضبط کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں اور اہم پالیسیاں بناتے ہیں۔ نمبر 13، انسپکٹر جنرل آف پولیس، آئی جی پی، پورے زون کا کمانڈر۔ دوستوں، ڈی اے جی کے اوپر اگلا عہدہ انسپکٹر جنرل آف پولیس کا ہوتا ہے جسے آئی جی پی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی وردی پر ایک اسٹار اور ایک تلوار کے ساتھ ای پی ایس لکھا ہوتا ہے، اس میں تلوار اور ایک سٹک سے کراس بنا ہوتا ہے۔ آئی جی پی کو جو گاڑی دی جاتی ہے اس میں 2 اسٹار لگے ہوتے ہیں۔ اس گاڑی میں جو فلیگ لگا ہوتا ہے وہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے، یہ فلیگ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ آئی جی پی ایک بڑا زون سنبھالتا ہے، پولیس آپریشن فورس کی تعیناتی، بڑے فیصلے، ان سب پر آئی جی پی کا اختیار چلتا ہے۔ نمبر 14، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس، اے ڈی جی پی، ریاست کا سب سے بڑا پولیس افسر۔ دوستوں، آئی جی پی کے اوپر کی پوسٹ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کہلاتی ہے اور اسے اے ڈی جی پی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی وردی میں اشوک ایمبلام کے ساتھ آئی پی ایس لکھا ہوتا ہے اور تلوار اور ایک سٹک سے کراس بنا ہوتا ہے۔ انہیں ایک کار ملتی ہے، اس میں 3 اسٹارز لگے ہوتے ہیں اور ان کی کار کے ساتھ جو فلیگ لگا ہوتا ہے وہ ریکٹینگل شکل کا ہوتا ہے۔ نمبر 15، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس، ڈی جی پی، ریاست کا سب سے بڑا پولیس افسر۔ اے ڈی جی پی کے بعد جو عہدہ آتا ہے اسے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس یعنی ڈی جی پی کہتے ہیں۔ دوستوں، ڈی جی پی کو کمشنر آف پولیس بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی وردی میں بھی تلوار سے کراس بنا ہوتا ہے، اشوک ایمبلام لگا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آئی پی ایس لکھا ہوتا ہے۔ دوستوں، یہ وہ مقام ہے جس پر صرف چند لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ ایک ڈی جی پی پوری اسٹیٹ کی پولیس فورس کی قیادت کرتا ہے، لاکھوں اہلکار، ہزاروں تھانے اور ایک ہی سربراہ، اور وہ کہلاتا ہے ڈی جی پی۔ نمبر 16، ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس بیورو، ڈی آئی بی۔ دوستوں، پولیس میں یہ سب سے بڑی پوسٹ ہوتی ہے اور اس سے بڑی کوئی پوسٹ نہیں ہوتی۔ ان کی وردی پر ایک اشوک ایمبلام اور ایک اسٹار کے ساتھ ایک تلوار سے کراس بنا ہوتا ہے۔
दोस्तों ये कोई पोस्ट नहीं होती, बल्कि ये एक रैंक है। DIB का स्टेटस और उसकी सैलरी गवर्नमेंट सेक्रेटरी के बराबर होती है। DIB वो चेहरा है जो रियासत की सलामती का महवर होता है। तो दोस्तों ये थी पुलिस डिपार्टमेंट की तमाम पोस्ट्स और रैंक। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट्स और रैंक होती है। दोस्तों कांस्टेबल से लेकर DIB तक ये सिर्फ रैंक्स नहीं है, ये कहानियां हैं मेहनत की, हौसले की और कुर्बानियों की। हर ओहदा एक नई जिम्मेदारी होता है और हर जिम्मेदारी एक नए अहद का आगाज। ये है इंडिया की पुलिस फोर्स। कानून के इन मुहाफिजों को सलाम। जय हिंद।